بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین کرام۔ آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے انبیاء کرام علیہم السلام، رسول اعظام علیہم السلام، ان کی عظمت اور شان کے حوالے سے گفتگو ہوگی، اور خصوصاً سیدنا شیث علیہ السلام اور سیدنا دانیال علیہ السلام، ان کا تذکرہ پاک بھی ہوگا۔ سامعین کرام، اللہ سبحانہ و تعالی ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، رازق ہے، معبود ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس تمام کائنات کو پیدا فرمایا، زمین و آسمان کو تخلیق فرمایا، پھر انسان کو، جنات کو، فرشتوں کو، اللہ تعالی نے اپنی اس تمام مخلوقات کو پیدا فرمایا، لیکن سب سے زیادہ عظمت اور شان اور شرف اور بزرگی وہ اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کو عطا فرمائی، اشرف المخلوقات بنایا۔ اللہ تعالی کی تمام مخلوقات میں سے سب سے افضل برتر وہ انسان ہی ہے، اور پھر انسانوں میں سب سے عظمت والی ہستیاں، سب سے فضیلت والی ہستیاں، سب سے زیادہ مقام کی حامل ہستیاں، اور وہ نفوس قدسیہ ہیں، انبیاء کرام علیہم السلام، رسول اعظام علیہم السلام۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالی کے بعد اللہ تعالی نے اپنی کائنات میں انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، لیکن انسانوں میں سے بھی ان انسانوں کو، ان عظیم الشان ہستیوں کو جو کہ عام انسانوں جیسے نہیں، ان کو اپنی نبوت، اپنی رسالت کے لیے منتخب فرما لیا۔ اور اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ تعالی جس کو چاہتا ہے اس کو منتخب فرما لیتا ہے، اس کو چن لیتا ہے۔ یعنی نبوت اور رسالت یہ کوئی کسبی عمل نہیں، یہ محنت کے نتیجے سے حاصل ہونے والا مقام نہیں۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالی جسے منتخب فرماتا ہے، جسے چاہتا ہے، اسے اپنی نبوت عطا فرما دیتا ہے، اسے اپنی رسالت سے نوازتا ہے۔ تو اس حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں تو نبی ہونا یا رسول ہونا یہ اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے ایک بہت بلند مقام ہے۔ پھر انبیاء کرام علیہم السلام کا جب ہم تذکرہ کرتے ہیں، رسول اعظام علیہم السلام کا تذکرہ کرتے ہیں، تو اس میں سب سے افضل و اعلیٰ، سب سے برتر و بالا، میرے آپ کے، ہم سب کے آقا و مولا، سید الانبیاء، امام الانبیاء، سید الاولین والآخرین، سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ آپ خاتم النبیین ہیں۔ آپ کے نور کی تخلیق کے بارے میں دیکھا جائے تو تخلیق، آپ کے نور کی تخلیق، اس کے حوالے سے آپ اول ہیں۔ جیسے سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سبحانہ و تعالی نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ تو پیارے آقا نے ارشاد فرمایا، اے جابر، اللہ سبحانہ و تعالی نے سب سے پہلے اپنے نور سے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ یعنی نورانی تخلیق کے حوالے سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اول ہیں، اور آپ کی ولادت باسعادت، بعثت کے حوالے سے، تشریف آوری کے حوالے سے، اس کائنات ہست و بود میں آمد کے حوالے سے آپ آخر ہیں، سب سے آخر نبیوں میں سب سے آخر میں آپ تشریف لائے، اور خاتم النبیین ہیں۔ یعنی نبوت آپ پر ختم ہو گئی، رسالت آپ پر ختم ہو گئی، آپ آخری نبی ہیں۔ اب آپ کے بعد نہ کوئی اور نبی آئے گا، نہ ہی کوئی اور رسول آئے گا۔ تو اس حوالے سے میرے آپ کے، ہم سب کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے، انبیاء کرام علیہم السلام میں سے میں بھی سب سے عظیم ہستی ہیں، سبھی انبیاء کرام علیہم السلام کے سردار ہیں۔ اسی لیے تو کہتے ہیں سید الانبیاء والمرسلین، سبھی انبیاء، سبھی مرسلین کے سردار، سید الاولین والآخرین، سبھی پہلوں اور سبھی بعد میں آنے والوں کے سردار، حتیٰ کہ سید البشر ہیں، تمام انسانوں کے سردار، تمام نوریوں کے سردار، تمام خاکیوں کے سردار، تمام جنات کے سردار۔ بس بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر، اللہ سبحانہ و تعالی کے بعد سب سے بزرگ و برتر ہستی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ۔ پھر اس کے بعد انبیاء کرام علیہم السلام کی عظمتیں اور شانیں ہیں کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ رسول اعظام ہی تو ہیں، یہ انبیاء کرام علیہم السلام ہی تو ہیں کہ جن میں سے ہم بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرماتے ہیں۔ تو اللہ تعالی
جنہیں اپنا نبی اپنا رسول منتخب فرما لیتا ہے وہ کوئی عام ہستیاں نہیں ہوتی، وہ کوئی عام انسان نہیں ہوتا، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے منتخب کردہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے چنیدہ، اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ہوتے ہیں۔ پھر انبیاء کرام علیہم السلام یہ معصوم عن الخطا ہیں، گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو گناہوں سے پاک رکھا ہے، گناہوں سے پاک پیدا فرمایا ہے۔ ان کی زندگیاں امت کے لیے، انسانوں کے لیے، لوگوں کے لیے مشعل راہ ہوا کرتی ہیں۔ خدا نخواستہ اگر انبیاء کرام علیہم السلام معاذ اللہ خطا کرنے والے یا گناہ کرنے والے ہوں تو پھر امتیں ان سے کیسے سیکھیں؟ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہ برگزیدہ اور منتخب اور پسندیدہ اور چنیدہ ہستیاں جو ہیں، نفوس قدسیہ جو ہیں، انبیاء کرام علیہم السلام اور رسول اعظام علیہم السلام، یہ معصوم عن الخطا ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے گناہوں سے یہ پاک ہوتے ہیں اور پھر اپنی امتوں کے لیے یہ مشعل راہ ہوتے ہیں، مینارہ نور ہوتے ہیں، اسوہ حسنہ ہوتے ہیں، جیسے میرے آپ کے ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرمایا گیا قرآن مجید فرقان حمید میں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ بے شک اے انسانوں، اے لوگوں، اے مسلمانوں، اے مومنوں، تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ یہ اسوہ کامل ہے۔ ان کی زندگی طیبہ، زندگی مبارکہ وہ تمہارے لیے مکمل نمونہ ہے، کمپلیٹ رول ماڈل ہے، کمپلیٹ وے آف لائف ہے، زندگی گزارنے کا مکمل طریقہ اس میں موجود ہے۔ تو بس انبیاء کرام علیہم السلام کی عظمت اور شان وہ ہے قرآن مجید فرقان حمید میں بھی بیان کی گئی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی انبیاء کرام علیہم السلام کی عظمتیں اور شانیں بیان فرمائیں، حتیٰ کہ انبیاء کرام یہ بھی بیان کیا گیا کہ اپنے علاقے، اپنے دور اور ان جو اس دور میں خاندان ہوتے ہیں، قبائل ہوتے ہیں، لوگ ہوتے ہیں، ان میں سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے برتر گھرانے کی ہستیاں ہوتے ہیں وہ، اور سب سے عظیم الشان ہستیاں ہوتی ہیں، اخلاق کے حوالے سے بھی، کردار کے حوالے سے بھی، سیرت کے بھی حوالے سے، ہر حوالے سے انبیاء کرام علیہم السلام عظیم الشان ہیں، بے مثل ہیں، بے مثال ہیں۔ ہر ایک نبی جو ہیں ان کی اپنی اپنی عظمت اور شان ہے۔ مسلمان ہونے کے لیے، بندہ مومن بننے کے لیے آج ہمارے لیے بھی اللہ تعالیٰ، جہاں ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لاتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں اور وہی عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، جہاں ہم یہ ایمان لاتے ہیں کہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آخری رسول ہیں، آخری نبی ہیں، یعنی توحید و رسالت پر ایمان لاتے ہیں، وہیں ہم یہ بھی کہتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، کہ ہم تمام رسل اعظام علیہم السلام، تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رسول اعظام علیہم السلام کی تعداد ایک مرتبہ فرمایا 313، ایک مرتبہ فرمایا 314، اور ایک جگہ پر یہ بھی فرمایا کہ 315 ہے، یعنی کم و بیش 313۔ اور اسی طرح انبیاء کرام علیہم السلام اور رسل اعظام سبھی کو ملا کر ان کی تعداد پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 1,24,000 ہیں کم و بیش، یعنی انبیاء کرام اور رسل اعظام علیہم السلام جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لوگوں کی، انسانیت کی ہدایت کے لیے جنہیں مبعوث فرمایا، اپنے اپنے ادوار میں وہ تشریف لائے، اپنے اپنے ادیان، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت کہ وہ تبلیغ کرتے گئے، یہ ان کی تعداد کم و بیش انبیاء و رسول اعظام علیہم السلام کی تعداد 1,24,000 ہے۔ اور پھر سبھی ہی نفوس قدسیہ ہیں، عظمت کی حامل ہستیاں ہیں، ہم سبھی انبیاء و مرسلین علیہم السلام پر ایمان لاتے ہیں۔ ان میں سے چند رسول اعظام علیہم السلام یا چند انبیاء وہ ہیں جنہیں اولو العزم انبیاء کرام علیہم السلام کہا جاتا ہے، جن میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا نوح علیہ السلام، سیدنا موسیٰ علیہ السلام، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، اور میرے آپ کے ہم سب کے آقا مولا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شامل ہیں۔ تو انبیاء کرام علیہم السلام ہوں، رسول اعظام علیہم السلام ہوں، یہ اپنے علاقے،
اپنے ادوار کے حوالے سے سب سے عظیم الشان ہستیاں ہوا کرتی ہیں۔ پھر جب یہ ہستیاں اس کائنات میں تشریف لاتی ہیں اس دنیا میں، تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت کا پرچار بھی کرتے ہیں، اپنی رسالت کی گواہی بھی لیتے ہیں، پھر یوم آخرت قیامت اس کے بارے میں بھی لوگوں کو ڈراتے ہیں۔ یعنی یہ اللہ اور بندے کے درمیان وسیلہ ہیں، اسی لیے تو فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو، تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری، خشیت یہ اختیار کرو، اور میری بارگاہ میں اللہ فرما رہا ہے کہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ اور وسیلہ سب سے بڑا جو وسیلہ ہیں وہ حقیقت یہ ہے کہ وہ انبیاء کرام علیہم السلام ہیں، وہ رسول اعظام علیہ السلام ہیں، اور آج ہمارے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچنے کا سب سے بڑا وسیلہ وہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے آپ کے ہم سب کے آقا و مولا ہیں، جن کے وسیلے سے ہم اذان کے بعد بھی دعا مانگتے ہیں، آتی محمد الوسیلۃ والفضیلہ۔ اور اس کے علاوہ بھی ہم دعاؤں میں ہمیں چاہیے کہ پیارے آقا کے وسیلے کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے، پھر ہماری دعائیں بھی قبول ہوں گی۔ سامعین، سیدنا شیث علیہ السلام، آپ سیدنا آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور چونکہ سیدنا آدم علیہ السلام اور سیدہ اماں حوا سلام اللہ علیہا جب اس دنیا پر تشریف لائے تو پھر ان کے ہاں ایک بیٹا قابیل اور اس کے ساتھ اس کی ساتھ بہن پیدا ہوئی، پھر حابیل اور اس کے ساتھ اس کی بہن پیدا ہوئی۔ تو سیدنا آدم علیہ السلام نے یوں چاہا کہ قابیل کی شادی جو حابیل کے ساتھ، جو اس کی بہن حابیل کی پیدا ہوئی اس کے ساتھ کر دی جائے، اور حابیل کی شادی جو قابیل کے ساتھ بہن پیدا ہوئی ہے اس کے ساتھ کر دی جائے۔ لیکن قابیل اس کے الٹ چاہتا تھا، وہ اس بات پر راضی نہیں تھا، اپنے بھائی حابیل کے ساتھ وہ اس کو حسد پیدا ہو گیا، اور اسی حسد اور دشمنی میں، عداوت میں اس نے حابیل ان کو قتل کر دیا، وہ نیک بھی تھے۔ تو حابیل ان کے قتل ہونے کے بعد پھر 5 سال کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو ایک اور فرزند سے نوازا، یعنی سیدنا شیث علیہ السلام۔ اب شیث کا معنی اللہ کی عطا، اللہ تعالیٰ کی بخشش، اور عبداللہ بھی اس کا معنی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا بندہ۔ پھر سیدنا آدم علیہ السلام نے سیدنا شیث علیہ السلام کو حابیل کا نعم البدل بھی سمجھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اس کو ہدیہ، تحفہ اور عنایت بھی سمجھا۔ اور سیدنا شیث علیہ السلام جب بڑے ہوئے، سیدنا آدم علیہ السلام ان سے بہت زیادہ محبت کیا کرتے، ان کی پرورش، ان کی تربیت، اس پر بہت زیادہ توجہ دیا کرتے اور بہت زیادہ ان سے پیار کیا کرتے۔ تو سیدنا آدم علیہ السلام جب وصال فرمانے لگے، ان کی تربیت کیونکہ بہت اچھے طریقے سے سیدنا آدم علیہ السلام نے کی، تو پھر اپنا جانشین، اپنا خلیفہ انہیں منتخب فرمایا، اور جتنے علوم اور فنون سیدنا آدم علیہ السلام کو عطا کیے گئے ان کا حامل ان کو بنا دیا، یعنی سیدنا آدم علیہ السلام نے اپنے تمام علوم جو ہیں وہ بھی سیدنا شیث علیہ السلام کو عطا کیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر انہیں اپنی نبوت اور رسالت کے لیے منتخب فرما لیا، یعنی سیدنا آدم علیہ السلام کے بعد دوسرے نبی اور رسول جو ہیں وہ سیدنا شیث علیہ السلام ہیں۔ اگرچہ قرآن مجید فرقان حمید میں واضح ان کے نام کے ساتھ ان کا تذکرہ نہیں ملتا، لیکن یوں تذکرہ پاک موجود ہے کہ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم، کہ یہ وہ اللہ تعالیٰ کے مقدس بندے ہیں، ہستیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، نبیین بھی ہیں جو سیدنا آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے اللہ تعالیٰ نے مقدس ہستیاں یعنی انبیاء کرام علیہ السلام مبعوث فرمائے ہیں، ان میں سے یہ سیدنا شیث علیہ السلام بھی ہیں۔ اور پھر احادیث مبارکہ میں ان کا تذکرہ آتا ہے، اور یہ بھی آتا ہے کہ ان پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 50 صحائف جو ہیں وہ نازل فرمائے۔ انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت پر لوگوں کو، ان کو یہ تبلیغ بھی کی، حکم بھی دیا، اپنی رسالت کا اقرار بھی کروایا، نبوت کا اقرار بھی کروایا۔ اسی طرح یہ لوگوں کو برائی سے منع فرمایا کرتے تھے، نیکی کا حکم دیا کرتے تھے۔ اور قابیل چونکہ وہ سرکش ہو چکا تھا، تو قابیل کی اولاد میں لوگ جو ہیں وہ برائی کی طرف چلے گئے، برائی کرنے لگے، خود قابیل جو ہے وہ سرکش ہوا۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت یہ ہوئی کہ طوفان نوح میں
قابیل کی جو اولاد تھی وہ ساری کی ساری غرق ہو گئی، اور پھر اس طرح انسانیت کا جو سلسلہ چلا ہے، نسل انسانی، وہ سیدنا شیث علیہ السلام سے چلا ہے۔ پھر سیدنا شیث علیہ السلام کے ایک بیٹا ہوا، ایک بیٹی ہوئیں، اور اسی طرح ان کے ایک بھائی بھی تھے جافیس، ان کا جو سیدنا شیث علیہ السلام کا بیٹا اور ان کی بھائی، ان کی جو بیٹی تھی، ان کا آپس میں نکاح ہوا، اور پھر اس کے بعد بہن اور بھائی کی شادی جو ہے یہ اس کو حرام قرار دے دیا گیا، منع کر دیا گیا۔ یعنی نسل انسانی کے چلنے کے لیے یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ یہ شروع میں تھوڑے سے وقت کے لیے یہ اس طرح آپس میں نکاح جو تھا وہ جائز تھا، حلال تھا، لیکن جب ان کے بھائی اور ان کے بھائی کی بیٹی اور ان کے بیٹے کے درمیان یہ نکاح ہوا، تو اس وقت سے پھر بہن اور بھائی کا جو نکاح ہے یہ حرام اور ممنوع قرار دے دیا گیا۔ پھر انہی سے آگے پھر نسل انسانی جو ہے وہ چلی، حتیٰ کہ سیدنا نوح علیہ السلام، پھر ان کی اولاد، یہ ساری انہی کی اولاد میں سے ہیں۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ 50 صحائف ان پر نازل ہوئے، اللہ سبحانہ وتعالی نے انہیں عطا کیے، اس میں اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت اور دیگر جو دین کی تعلیمات تھیں وہ ان تک پہنچی، اور ان کا انہوں نے آگے پھر پرچار کیا، لوگوں تک ان تعلیمات کو پہنچایا۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ سیدنا آدم علیہ السلام کے بعد نبوت اور رسالت بھی ان کو بخشی گئی، اور جو اللہ سبحانہ وتعالی کا پیغام ہے وہ انسانیت تک انہوں نے پہنچایا۔ نسل انسانی کے یہ جد بھی ہیں، ان سے نسل انسانی ہے جو ہے وہ آگے بڑھی، اور پھر سیدنا نوح علیہ السلام، اور پھر اس طرح آگے سے آگے انسانیت پھیلتی چلی گئی۔ اور سیدنا شیث علیہ السلام کا جب ہم تذکرہ کرتے ہیں، سیدنا آدم علیہ السلام کو بھی ان سے بڑی محبت تھی، اور پھر اس کے بعد جب ان کا وصال ہوا ہے تقریباً 912 سال کی عمر میں، تو اب ان کے وصال کے بارے میں، ان کے مزار کے بارے میں بھی چند مختلف روایات ہیں۔ مکۃ المکرمہ میں انہوں نے چونکہ زندگی گزاری، کعبۃ اللہ کی تعمیر میں بھی حصہ لیا، کعبۃ اللہ مکہ مکرمہ میں یہ رہے، اور وہاں پر بھی بتایا جاتا ہے کہ ان کا مزار مبارکہ، پھر شام میں بھی ایک روایت کے مطابق، اور لوگ اس کہتے ہیں وہاں پر مشہور ہے کہ یہ سیدنا شیث علیہ السلام کا مزار ہے۔ عراق میں ان کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ مزار مبارک سیدنا شیث علیہ السلام کا، حتیٰ کہ برصغیر پاک و ہند میں ایودھیا کے مقام پر وہاں بھی لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ یہ سیدنا شیث علیہ السلام کا مزار مبارک ہے۔ بہرحال اس کے حوالے سے مختلف روایات ہیں۔ آپ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، رسول ہیں، سیدنا آدم علیہ السلام کے پیارے بیٹے ہیں، اور نسل انسانی کے باپ بھی ہیں۔ آپ سے نسل انسانی جو ہے یہ آگے پھیلی ہے، اس کا ارتقاء ہوا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کو نبوت اور رسالت کے لیے منتخب فرمایا۔ انسانیت کو آپ نے دین اسلام ہی ہے، تمام دین جو نبیوں نے جس دین کی تبلیغ کی ہے وہ سارا دین اسلام ہی ہے، اس کی تبلیغ بھی فرمائی ہے۔ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے رہے، برائی سے رکنے کا حکم دیتے رہے، برائی سے روکنے کی آپ تبلیغ فرماتے رہے۔ تو یہ سیدنا شیث علیہ السلام کا مختصر تذکرہ پاک ہے۔ سیدنا دانیال علیہ السلام، ان کا جب ہم تذکرہ پاک کرتے ہیں تو ان کے بارے میں بھی یہ ہے کہ سیدنا دانیال علیہ السلام جب یہ پیدا ہونے لگے تو بخت نصر جو اس علاقے کا بادشاہ تھا، اس کو بتایا گیا کہ اب ایک ایسا اللہ تعالیٰ کا بندہ اس دنیا میں آئے گا جو تیری بادشاہت کو ختم کرے گا۔ تو اس نے بھی جیسے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بچوں کو قتل کروانا، تو اس نے بھی یہ کام شروع کر دیا، بچوں کو قتل کروانا شروع کر دیا۔ تو ان کے والدین سیدنا دانیال علیہ السلام، ان کے والدین جب ان کے ہاں سیدنا دانیال علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو انہوں نے اپنے اس بیٹے کو جنگل میں چھوڑ کر وہ آ گئے۔ وہاں پر شیر اور شیرنی ان کی حفاظت کرتے، یعنی جیسے شیر اور شیرنی اپنے بچوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں، وہ جنگل کے جانور ان کو چاٹتے، اور ان کو جو بھی ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی حکمت کے مطابق کھانا پینا سارا ان کا وہاں پر جنگل میں، یعنی ان کی پرورش ہوئی۔ انہوں نے اپنی زندگی کا یہ بچپن کا شیر اور اپنی نوجوانی کا بچپن کا سارا حصہ جو ہے وہاں بچپن میں گزارا۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالی کی حکمت ہوا کرتی ہے۔ اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، البدایہ والنہایہ میں بھی یہ روایت موجود ہے، ایک موقع پر اس علاقے سے گزرے جہاں سیدنا دانیال علیہ السلام ان کی قبر مبارک تھی، تو بلکہ قبر مبارک کے علاوہ یہ وہاں پر انہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے دیکھا کہ ایک ہستی جو ہے، ایک شخصیت جو ہیں وہ لیٹے ہوئے ہیں، تو بڑے حیران ہوئے، اور وہ
اگرچہ وصال فرما چکے تھے، سیدنا دانیال علیہ السلام ہی تھے، لیکن صحابہ کرام دیکھتے ہیں کہ یہ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ کوئی ہستی ہیں اور وہ یوں لیٹے ہوئے ہیں، آرام کر رہے ہیں۔ اور پھر سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی یہ سارا واقعہ انہیں بھی بتایا گیا، تو انہوں نے بھی یہ فرمایا کہ یہ سیدنا دانیال علیہ السلام ہیں۔ اب اس میں حکمت کیا ہے؟ روایات میں آتا ہے کہ وہ یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے تیرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو امت ہے وہ دفن کرے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہیں، جب اس علاقے میں پہنچے، وہاں سیدنا دانیال علیہ السلام کو پایا تو پھر ان کو وہاں پر انہوں نے دفن بھی کیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے نبی جو ہیں وہ بھی یہ دعائیں کرتے رہے کہ اے اللہ ہمیں اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرما، یا ان کا امتی ہی بنا دے، یا یہ دعا بھی دیکھیے کہ اللہ ان کی امت جو ہے وہ مجھے دفن کرے۔ اور پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کی اس دعا کو قبول بھی فرمایا، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے سیدنا دانیال علیہ السلام ان کو دفن بھی کیا۔ اور پھر صحابہ کرام تو یہ بھی فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ وہ بالکل ایسے لیٹے ہوئے ہیں جیسے کوئی ایک انسان جو ہے وہ سویا ہوا ہو، حتیٰ کہ ان کی نبض بھی چل رہی تھی، ان کی جو آرٹریز ہیں، ان کی وینز جو ہیں، یعنی شریانیں جو ہیں، خون بلڈ سرکولیشن کا جو سسٹم ہوتا ہے، جو خون کی نالیاں ہیں، وہ بھی رواں دواں ہیں۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالی کا اپنے نبیوں کے ساتھ یہ وعدہ ہے، جیسے پیارے آقا نے بھی ارشاد فرمایا تھا ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی حی یرزق بہ، کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ بے شک اللہ سبحانہ وتعالی نے زمین کی مٹی پر یہ حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کرام علیہ السلام کے پاک جسموں کو کھائے۔ اللہ کے نبی زندہ ہوتے ہیں حتیٰ کہ انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے۔ بہرحال یہ اللہ سبحانہ وتعالی کے انبیاء کرام علیہ السلام کی عظمت اور شان میں سے ایک شان، ایک عظمت، اس کا ایک پہلو۔ سامعین، اس دوران ہمیں جوائن کیا بلال گجر صاحب نے 208 چک سے۔ یہ کہتے ہیں کہ نماز یا قرآن پڑھ رہے ہوں تو دل دنیا کی طرف مائل ہو جاتا ہے، تو کیا نماز ہو جاتی ہے؟ جی، اگر آپ خود دنیاوی معاملات کی طرف اپنا دھیان، اپنی توجہ لے کر جاتے ہیں، اپنے ذہن کو ادھر مائل کرتے ہیں، تو پھر نماز کا جو ثواب ہے اس میں کمی ہوتی ہے۔ لیکن اگر خود بخود وسوسے آتی ہیں تو پھر اس سے نماز میں یا قرآن کی پاک کی تلاوت میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور نصرت انہوں نے کہا کہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، اور ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا بابا نونا صاحب نے 208 چک سے۔ یہ کہتے ہیں آپ کا پروگرام بہت اچھا، جی آپ کا بھی شکریہ۔ اور ہمارے اور لسنر ایک ہیں جی ایش رنداوا صاحب، الائڈ ہاسپٹل فیصل آباد، یہاں سے انہوں نے ہمیں جوائن کیا۔ یہ کہتے ہیں ماشاءاللہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، جی شکریہ۔ آپ تمام لسنرز کا شکریہ، آپ ہمارے پروگرام کو سماعت بھی کرتے ہیں، ہمارے پروگرام کو پسند بھی کرتے ہیں۔ اور ہمارے ایک لسنر ہیں محمد علی، یہ فیصل آباد سے بات کر رہے ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ انہوں نے اپنا خواب بیان کیا ہے اور اس خواب کے بارے میں کہتے ہیں کہ کچھ رہنمائی فرما دیں۔ جی میں عرض کر دوں کہ دن کے اوقات میں جو ہم کام کر رہے ہوتے ہیں، جو ہمارے ذہن میں خیالات آ رہے ہوتے ہیں، جو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ رات کے وقت، اور خصوصاً جب ہم رات کو دیر سے کھانا کھائیں اور وہ کھانا ہضم بھی نہیں ہوتا، تو بعض اوقات وہ جو دن کے خیالات ہوتے ہیں، جو سوچ رہے ہوتے ہیں، یا جو ہمارے دن کے معمولات ہوتے ہیں، رات کے وقت بھی ہمیں وہی نظر آ رہے ہوتے ہیں، یا بعض اوقات کھانے اور لیٹ کھانے کی وجہ سے، بد ہضمی کی وجہ سے ڈراؤنے خواب آتے ہیں۔ تو اس بارے میں یہ عرض کروں گا کہ آپ اپنی کچھ روٹین جو ہے اس کو بھی بہتر کریں، اور اگر کوئی ڈراؤنے خواب یا اس طرح کے خواب آتے ہیں تو پھر آپ رات کو سونے سے پہلے سورہ فاتحہ کم از کم 6 مرتبہ، سورہ آیت الکرسی 3 مرتبہ، سورہ اخلاص 3 مرتبہ، سورہ فلق 3 مرتبہ، سورہ ناس 3 مرتبہ اول آخر درود پڑھ کے آپ بھی اور تمام لسنرز کے لیے یہ وظیفہ پڑھ کے دم کر کے سو جائیں، انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی سکون کی نیند عطا فرمائے گا۔ سامعین، ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا افتخار ڈوگر صاحب نے، غلام رسول ڈوگر صاحب نے، احمد ڈوگر صاحب نے، غلام حسین ڈوگر صاحب نے، عثمان شاہ صاحب نے چک نمبر 208 ڈوگراں والا سے، اور اکرم گجر صاحب بھی ہیں 208 چک سے، انہوں نے پروگرام کو پسند کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ ماسٹر انور انصاری صاحب ہیں 209 چک سے، رانا انصف صاحب ہیں غلام آباد سے، اور یہ کہتے ہیں کیا حال ہے بھائی؟ جی الحمدللہ۔ اور ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا افتخار ڈوگر صاحب نے، اور یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ جمعہ کی نماز ادا نہیں کرتے ان کے لیے کیا حکم ہے؟ جی جمعہ کی نماز
یہ ضروری ہے، مردوں کے لیے جماعت کے ساتھ پڑھنا واجب ہے، لازمی ہے۔ اگر جان بوجھ کے کوئی بغیر شرعی عذر کے نماز چھوڑتا ہے تو پیارے آقا نے تو یہاں تک بھی ارشاد فرمایا اور حضور کے فرمان کے مطابق اس سے اللہ تعالیٰ کی جو رحمتیں ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے دور ہو جاتا ہے۔ تو اس کے بارے میں وعیدیں آئی ہیں، نماز جمعہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ہاں اگر شرعی عذر کی بنا پر کہیں سفر میں ہے یا کوئی اس طرح کا معاملہ ہے تو لیٹ ہو گئے تو کہیں اور مل جائے وہاں پڑھ لیں، نہیں ملتا تو پھر ظہر کی نماز جو ہے وہ اکیلے پڑھ لیں۔ اور ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ہے محمد انور صاحب نے چنیوٹ سے، یہ کہتے ہیں کہ جواب کے لیے وظیفہ بتا دیں، اور کہتے ہیں آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے جی۔ جواب کے لیے 3 روزے آپ رکھیں اور نماز فجر کے بعد 3 دن 10,000 مرتبہ یا رزاقو یا رزاقو اس کا ورد کریں، روزے بھی رکھیں 3 دن یہ ورد بھی کریں، اس کے بعد بھی ورد کر سکتے ہیں، فجر کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتر ملازمت عطا فرمائے گا۔ اور ان کے علاوہ ہمیں ایک اور لسنر انہوں نے جوائن کیا اور نام انہوں نے نہیں لکھا، اور انہوں نے یہ سوال پوچھا ہے کہ ایک خاتون ہیں، ایک عورت ہیں، وہ صدقہ اور خیرات بھی کرتی ہے، وہ قربانی بھی کرتی ہے، لیکن اس کے علاوہ اس کے اعمال جو ہیں وہ بہتر نہیں ہیں، بدکاری یا اس طرح کے معاملات ہیں، تو دین اسلام کی روشنی میں اس کا کیا حل ہے، اس کے بارے میں کیا ہے؟ جی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سب سے پہلے تو یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی ہمیں بھی سب کو ہدایت عطا فرمائے، دین اسلام کی جو صحیح تعلیمات ہیں ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ان کے لیے یہ ہے کہ اگر آپ یا کوئی اور ان کے رشتہ داروں میں سے ان کو اچھے طریقے سے آپ سمجھا سکتے ہیں، ان کو بتائیں کہ دین اسلام کی تعلیمات یہ ہیں اور وہ توبہ کر لیں، تو اللہ تعالیٰ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس مت ہو، نا امید مت ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ تو تمام گناہوں کو بخشنے والا ہے، انہ هو الغفور الرحیم، وہ غفور ہے، وہ رحیم ہے، وہ گناہ بخشنے والا ہے، وہ رحم فرمانے والا ہے۔ بس اس کے در پر حاضر ہو جائیں، توبہ کر لیں، گناہوں سے معافی مانگ لیں، شرمندگی کا اظہار کر لیں، ندامت آ جائے اور پھر ان گناہوں سے باز آ جائیں، تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے۔ بس کوشش کریں آپ بھی کہ ان سے یہ بات کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے کی طرف اور توبہ کی طرف ان کو توجہ دلائیں، اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرمانے والا ہے، ہدایت عطا فرمانے والا ہے۔ اور سامعین ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ہمارے ایک اور لسنر ہیں، اور یہ کہتے ہیں السلام علیکم علامہ صاحب جی۔ وعلیکم السلام، کہتے ہیں آپ کا پروگرام ہمیشہ بہت اچھا ہوتا ہے جی، شکریہ۔ کہتے ہیں ہمیں بہت ساری اسلامی باتوں کا پتہ چلتا ہے، اور کہتے ہیں کہ جی میں آپ کو اپنے بیٹوں کے نام بھیج رہی ہوں، آپ پلیز ان ناموں کا معنی بتا دیں۔ جی نام بھیجے نہیں، آپ دوبارہ سینڈ کر دیں، انشاءاللہ معنی بتا دیں گے۔ اور اس کے علاوہ ہیں سمیرہ اکرم صاحبہ، یہ کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فیصل آباد سے انہوں نے جوائن کیا۔ یہ کہتی ہیں لقمان بھائی آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے اور میں آپ کا پروگرام روزانہ سنتی ہوں۔ کہتے ہیں لقمان بھائی لوگ محفل میں نعتیں پڑھتے ہیں اور ساتھ ساز بھی بجاتے ہیں، تو کیا یہ طریقہ صحیح ہے یا نہیں؟ اور کہتے ہیں جس نعت میں ساز بجتا ہو کیا وہ نعت سن سکتے ہیں اور کوئی گناہ تو نہیں ہے اس کے سننے میں؟ جس کے حوالے سے میں یہ مختصراً عرض کر دوں کہ نعت جو ہے اگر دف ہو تو اس کے ساتھ نعت پڑھی جا سکتی ہے، کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو مدینہ طیبہ کی بنو نجار کی بچیوں نے دف بجا کر آپ کا استقبال بھی کیا اور مدح سرائی بھی کی، یعنی آپ کی نعت بھی پڑھی، آپ کی شان، آپ کی عظمت بھی بیان کی۔ تو دف کے ساتھ تو نعت پڑھی جا سکتی ہے، دیگر سازوں کے ساتھ جو ہے میرے خیال میں دین اسلام کی روشنی میں جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ بہتر نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ ناصر علی جماعتی صاحب یہ بھوانہ 227 شخص سے ہمیں سماعت کر رہے ہیں، یہ کہتے ہیں السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام، کہتے ہیں جی پروگرام بہت نائس ہے جی، شکریہ آپ کا، اور کہتے ہیں کہ آج کے دور میں ہم اولیاء اعظام کو وسیلہ بنا سکتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ تھوڑے وضاحت فرما دیں۔ جی وسیلہ جو اللہ تعالیٰ کے حقیقی سچے ولی ہیں، جن کے بارے میں فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ خبردار سن لو جان لو،
بے شک جو اولیاء اللہ ہیں انہیں نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہوگا۔ اور الذین آمنوا وکانوا یتقون، ساتھ ہی یہ فرما دیا ولی ہیں کون؟ جو ہم ایمان بھی لائے ہیں اور جو عمر بھر تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، یہ اللہ کے ولی ہیں۔ تو جو اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں ان کے وسیلے سے دعا بلا شبہ مانگی جا سکتی ہے۔ اور سدرہ یہ فیصل آباد سے کہتی ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کہتی ہیں کیسے ہیں بھائی؟ جی الحمدللہ، کہتی ہیں آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، پروگرام از ویری نائس، جی شکریہ آپ کا۔ اور محمد حسنین صاحب انہوں نے بھی پروگرام کو پسند کیا، جی شکریہ آپ کا۔ کاشف صاحب فیصل آباد سے یہ کہتے ہیں والد صاحب کی صحت صحیح نہیں، ان کی صحت کے لیے دعا فرما دیں، شکریہ۔ جی اللہ تعالیٰ آپ کے والد محترم ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ اور سامعین ان کے علاوہ واٹس ایپ کے ذریعے ہمیں جوائن کے محمد اویس صاحب نے، عبدالرحیم صاحب نے، عادل صاحب نے، حمزہ صاحب نے، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم سب مل کر آپ کا پروگرام روزانہ سنتے ہیں، آپ کا پروگرام بہت اچھا ہوتا ہے، جی شکریہ آپ سب کا۔ محمد شہزاد مکوانا سے کہتے ہیں کہ آپ کا یہ پروگرام بہت اچھا ہوتا ہے، پوری ٹیم کو سلام۔ جی وعلیکم السلام، اور کہتے ہیں اس چینل کے سبھی پروگرام ہمیں بہت پسند ہیں، یہ وہی چینل ہے جہاں ہمیں ہر طرح کے پروگرام سننے کے ملتے ہیں، اور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس چینل کو اور ترقی عطا فرمائے۔ اور ایک ہمارے لسنر انہوں نے یہ بھی کہا کہ آج کے دن درود و سلام، جی درود و سلام جب مرضی پڑھیں، کوئی اس میں قید نہیں، لیکن جمعۃ المبارک کے دن پڑھنے کی اور زیادہ فضیلت ہے، خصوصاً عصر کے بعد اگر 80 مرتبہ درود پاک پڑھیں صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، تو اس کے بارے میں یہ بھی روایات میں آتا ہے، کتب میں موجود ہے کہ 80 سالوں کے گناہ جو ہیں وہ بخش دیے جاتے ہیں، معاف کر دیے جاتے ہیں۔ بہرحال پیارے آقا کی ذات گرامی پر کروڑوں درود و سلام، اور ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے نماز بھی پڑھیں، قرآن پاک بھی پڑھیں، پیارے آقا کی ذات مقدسہ پر درود و سلام بھی عرض کریں۔